زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی کچھ عادت ڈال برداشت کی۔ سامعین محترم، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ذاتی مقدسہ پر کہ جنہیں اللہ جل شأنہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا۔ احباب ذی احتشام، لفظ انسان یہ اصلاً نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا معنی ہے بھولنا، غلطی کرنا کسی چیز کا۔ گویا کہ انسان کہا ہی اس کو جاتا ہے جو غلطی کرے، جو خطا کرے، جو گناہ کرے، جو نافرمانی کرے، اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور انسان اگر غلطی نہ کرے تو پھر وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، پھر آپ اسے اس مخلوق میں شمار کر سکتے ہیں جو غلطی اور گناہ نہیں کرتی، آپ اسے فرشتہ کہہ سکتے ہیں۔ انسان کا جب مطلب ہی غلطی کرنا ہے تو انسان گناہ کا، غلطی کا، معصیت کا پتلا ہے، لیکن حقیقتاً انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جس سے غلطی ہو جائے، جس سے معصیت ہو جائے، جس سے نافرمانی ہو جائے، اپنے گناہ اور اپنی غلطی پر اکڑ کا شکار نہ ہو بلکہ فوراً اس پہ معذرت کر لے۔ ایسا انسان بہت ہی اچھا، اللہ کی نگاہوں میں بہت ہی زیادہ محبوب ترین بندہ بن سکتا ہے۔ سامعین ذی احتشام، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، عفو درگزر۔ عفو اصل میں کہتے ہیں کسی کو معاف کر دینا، کسی سے غلطی ہو گئی، کسی سے لغزش ہو گئی، اس پہ صرف نظر کر دینا۔ اور اسلامی اصطلاح میں اگر اس لفظ کو دیکھا جائے، کوئی شخص آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرم کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، آپ کے پاس ہمت ہے، جرت ہے، آپ کے اندر بہادری موجود ہے، اور آپ اس سٹیٹس پہ موجود ہیں کہ اگر آپ اس سے بدلہ لینا چاہیں تو آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو یہ عفو و درگزر ہے، جس کا سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ذکر کیا، اور اپنے اسوہ حسنہ سے اس کو پیش کیا، اپنوں کے ساتھ بھی اس نرمی کو اختیار کیا، اور بیگانوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیڈیل بنتے ہوئے ایک بہترین نمونے کو اپنی امت کے سامنے پیش فرما دیا۔ یہ اتنا عظیم ٹاپک ہے، یہ اتنا عظیم عنوان ہے کہ اگر انسان اس موضوع کی گہرائی میں جائے تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی سے صرف نظر کر دیتا ہے، اس کا اجر اللہ جل شأنہ کے ذمے ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتا ہے، ہر چیز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ روزہ ایسی چیز ہے، انا اجزی بہ، یہ میرے لیے رکھا گیا ہے، اس کی جزا اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور یہاں پہ بھی اس انداز کو اختیار کیا گیا ہے، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو انسان معافی مانگ لے اگر غلطی پہ ہے، اپنی اصلاح کر لے، معذرت کر لے کسی سے،
تو اس کو تو اللہ رب العالمین بڑے عظیم و کریم فضل و کرم سے اسے اللہ رب العالمین نوازیں گے، اسے عطا فرمائیں گے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں آپ کی ایک ذمہ داری لگا رہا ہوں، آپ کی ایک ڈیوٹی لگا رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے بھی استغفار کرو اور ان سے بھی درگزر فرما دو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایمان والوں کی صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ایسے ویسے انسان سے ملاقات کرتے ہیں، وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ تکرار و مناظرہ نہیں کرتے، بلکہ اس موقع پہ بھی آ کے صرف نظر کرتے ہوئے عفو و درگزر کا معاملہ رکھتے ہوئے ان کو سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر اہل ایمان کی صفت کو دیکھا جائے، کمال وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مسلمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بعد مومن بننا اور اللہ کی جنت کا اصلاً مستحق ٹھہرنا، یہ بڑے ہی اعزاز اور بڑے ہی درجات والی بات ہے۔ مومن ہونا بھی کسی اعزاز سے کم نہیں۔ قالوا سلاما، اور مومن بننے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اس مومن والی صفت کو اختیار کرنا، یہ انسان صفت کو اگر اختیار کر لے تو اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی عظیم درجات پہ فائز ہو جاتا ہے۔ ایک تو اپنے غصے کو پی لے، اور اسی طرح لوگوں سے درگزر کر دے، اور ایسے کرنے والوں سے، یہ رویہ اختیار کرنے والوں سے اللہ رب العالمین بڑی محبت اور بڑی مودت کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول غزوہ احد جب ہوا 3 ہجری میں، شوال کا مہینہ ہے، آپ کو بڑی تکلیف آئی، آپ کے دل میں بڑی ٹھیس تھی، آپ کا دل ٹوٹ چکا تھا جب آپ کے 50 صحابہ نے اس احد نامی پہاڑ کے درے کو چھوڑ دیا تھا، اور اس موقع پر سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیرہ پہنی ہوئی تھی، اس کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کے اندر چبھ گئیں، جو ہیلمٹ نما چیز تھی اس نے بھی آپ کو نقصان پہنچایا۔ اے اللہ کے رسول، غزوہ احد سے زیادہ بھی کوئی بڑا برا ترین دن آپ کے پاس موجود ہے کہ جس میں آپ کو بڑی تکلیف اور بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس وہ دن موجود ہے کہ جب میں بڑا بڑا دل لے کے، بڑی آس لے کے، بڑی امید لے کے، بڑی توقع لے کے ان مکہ والوں کے پاس سے گزرتا ہوا طائف پہنچا، عبد شمس اور عبد لیل کی طرف، اور مجھے امید اور توقع تھی یہ لوگ میری بات کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے۔ وہ گنڈے بنے، بدمعاش بنے، انہوں نے میری گستاخی کی، انہوں نے میری توہین کی، مہمان کی عزت و اکرام کرنے کی بجائے انہوں نے میری تذلیل کی، اور ان بدمعاشوں کو میرے پیچھے لگا دیا جنہوں نے مجھے پتھر مارے اور مجھے لہو لہان کر دیا۔ میں وہاں سے چلا، وہ میرے پیچھے پیچھے تھے، حتیٰ کہ ایک باغ میں نے آ کے پناہ لی، میرے ساتھ میرے ایک جانثار تھے، انہوں نے مجھے خوشہ پیش کیا، میں نے اس کو تناول فرمایا کہ یکا یک میں جا رہا تھا کہ آسمان سے فرشتے آ گئے اور میرے سامنے اس آرزو کو رکھا، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ہم آپس میں ملا کے طائف والوں کو ملیا میٹ کر دیں، لیکن سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کمال عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، یہ لوگ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو نہ ہو، مجھے امید ہے
ان کی جو اگلی نسلیں ہیں وہ دین کی علم بردار ہو جائیں گی، وہ دین کے جھنڈے کو تھامے ہوئے ہوں گی۔ اور یہی ہوا۔ چند عرصے کے بعد یہ جو طائف کی وادی ہے، اس سے بڑے بڑے سرخیل لوگ، بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے تابعین اس وادی نے جنم لیے اور اس زمین کی دھرتی کے اوپر آئے، جنہوں نے بڑی ہی دین کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کے اندر حصہ لیا تھا۔ عفو و درگزر بڑی ہی زبردست نعمت ہے۔ گاما پہلوان ایک مرتبہ جب کسی کے پاس گیا، اس کو آگے سے باٹ لگا، سر لہو لہان ہو گیا، لوگوں کے پاس واپس آیا، کہا گاما ہم تو تجھے بڑا بہادر سمجھتے تھے، تجھے بڑے ہی جذبے اور ولولے کا مالک سمجھتے تھے، آج تجھے کیا ہوا؟ تو شکست فاز ہو گیا، اور تو شکست خوردہ ہونے کے ساتھ ساتھ آج تو اپنی شکست کو تسلیم بھی کر چکا ہے۔ کہا مجھے پہلوان میرے غصے نے نہیں بنایا، بلکہ مجھے پہلوان بنایا ہے تو میری برداشت نے بنایا ہے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ یہاں پیغمبر علیہ السلام ہیں، اپنے صحابہ کے ہمراہ ہیں، جہاد کے لیے نجد کے علاقے سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے موجود ہیں، دھوپ کا سماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائے دار درخت کے نیچے آرام پذیر ہوئے، اپنی تلوار مبارک کو اس درخت کی شاخ اور اس کی ٹہنی کے اوپر لٹکا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کی غرض سے لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کے صحابہ آپ سے منتشر ہو گئے سائے کی تلاش میں آرام کرنے کے لیے۔ یکا یک ایک کافر شخص آیا، آ کے چبکے سے درخت سے تلوار کو اتارا، پیغمبر کو جگا کے کہنے لگا اب اس تلوار سے آج آپ کو بچائے گا تو کون بچائے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمت سنبھالی، جذبے میں آئے، آپ اٹھے اور آپ نے اس موقع پہ بات کی کہ اگر آپ کی اس تلوار سے جو آپ کے پاس ابھی موجود ہے مجھے بچانے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ نے اللہ کا نام لیا، اس کافر کا ہاتھ لرزا، کانپا، اس کے ہاتھ سے تلوار گری۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھ مبارک سے اس تلوار کو پکڑا اور اس کو نیام سے باہر نکالا اور کہا اب تو بتا تجھے اس تلوار سے کون بچائے گا؟ معافی مانگنے لگا، درگزر کرنے کا مظاہرہ کرنے والا، اے پیغمبر آپ تو ہیں ہی رؤوف، آپ تو ہیں ہی مہربان، آپ تو محبت و شفقت و پیار کو بانٹنے والے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے تو کسی سے انتقام نہیں لیتے، میں آپ سے عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک سے گویا ہوئے آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا اور ان کے سامنے اس بات کو رکھا اور سر عام اس آدمی کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے محبوب ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ یہ کون ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں؟ یہ کون ہے جو والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، ما ینطق عن الہوا کی زبان والے، ایھا المزمل کی کملی والے، ایھا المدثر کی چادر والے، طٰہٰ کی شان والے، یاسین کے دندان والے، ما کذب الفؤاد ما رأى کے فؤاد والے، وہ پیغمبر کہ جن کی زبان اقدس سے رب کی مرضی کے علاوہ دینی معاملات کے اندر کوئی بات نکلی ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس وقت تک کوئی نماز قبول نہیں جب پیغمبر کا اس میں نام نہ لیا جائے، وہ کلمہ قبول نہیں
جب اس پیغمبر کا نام نہ لیا جائے وہ صلاۃ و سلام قبول نہیں، جب تک ان پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے کوئی نماز کوئی روزہ اس وقت تک قبول نہیں، حج کے ارکان کی قبولیت نہیں ہوتی جب تک کہ ان کا ذکر خیر اور ان کے ارشادات پہ عمل نہیں ہوتا۔ اگر اس پیغمبر کا یہ طریقہ ہے تو آج مجھے کھلے دل سے بتائیے اور اپنے گریبان میں جھانک کے بتائیے کہ کیا اس پیغمبر کے نام لیوا لوگوں کا بھی آج یہ طریقہ ہے؟ تم ذرا ذرا سی بات پہ خفا ہونے والے، اپنے آپ کو ناراضگی پہ تولنے والے، اپنے آپ سے باہر ہو جانے والے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، بات بات پہ جو ہو جائیں مرتعش، کب راحت وہ زمانے میں لیا کرتے ہیں۔ لیس الشدید بسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جس کو غصہ آیا اور پورے کے پورے میدان کو پچھاڑ دیا، لوگوں کی جانوں کو ضائع کر دیا، لوگوں کے مال کو ضائع کر دیا، لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کر دیا۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہو، ایک شخص ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، بالار کے اندر ہیں، اور آپ کے اوپر نجد کی ایک بڑی چادر ہے جس کو سرور گرامی علیہ السلام نے اڑا ہوا۔ یہ شخص کافر تھا، پیچھے سے آیا، اور پیچھے سے آنے کے بعد اس چادر کے ایک کنارے سے پکڑا اور ایسا طریقہ اختیار کیا کہ وہ آپ کے گلے میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر نشانات پڑ گئے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کافر اور یہودی انسان جیسے آیا ہے، کیسے اس نے آپ کی چادر کو پکڑا ہے، اور بڑے ہی غصے اور ناراضگی والی حالت میں آ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ میرا حق ہے، اس کو ادا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بھئی آپ کا تو ابھی وعدہ ہی نہیں آیا، جو مدت و میعاد و وقت میں نے مقرر کیا ہے ابھی تک تو وہ آن پہنچا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، مجھے کر کے دیں جہاں سے مرضی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر جن کا ہاتھ اس وقت تلوار پہ تھا، آقا مجھے حکم دیجئے اس گستاخ کی گردن ہو اور آپ کے قدم اطہر ہو، میں اس کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں تلے ڈھیر کر دوں۔ فرمایا عمر ایسے نہیں، اس کو اس کا مال بھی دو، اس کو اس کا قرضہ بھی ادا کرو اور اس سے زائد رقم بھی ادا کرو۔ عمر فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو ادا کرو۔ جب اس کو ادا کیا گیا، وہ بندہ جو اس موقع پہ کافر تھا، نان مسلم تھا، پیغمبر علیہ السلام کے عفو درگزر کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر اگر آپ سخت دل ہوتے، یہ صحابہ کی جو جماعت آپ کے سامنے موجود ہے آج نہ ہوتی۔ یقین جانیے، بڑے لوگوں سے تجربہ لیجئے، قرآن و سنت کا مطالعہ کیجئے، تاریخ و سیر کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو چیز اللہ نے نرمی میں رکھی ہے وہ سختی میں کبھی بھی نہیں رکھی۔ آپ نرمی والے لب و لہجے اور انداز کے ساتھ جس طریقے سے دوسروں سے بات منوا سکتے ہیں وہ آپ سختی کے ساتھ کبھی بھی نہیں منوا سکتے۔ نرمی کے ساتھ اگر کوئی ایک بندہ کام نہیں کرے گا، دوبارہ کہہ لیں، سبارہ کہہ لیں، پھر کہہ لیں، پھر کہہ لیں، جب وہ کرے گا تو دل سے کام کرے گا۔ اور اگر سختی کے ساتھ ہر وقت ڈنڈا لیے ہوئے آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں گے اور اس کی نگرانی کریں گے، جب تک آپ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس موقع پہ تو وہ کام ٹھیک کرے گا، جیسے ہی آپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے آپ کو 4-5 گالیاں بھی نکالے گا، برا بلا بھی کہے گا۔ اگر ایسا نہ بھی کرے تو اس کے دل میں یہ بات لازماً آئے گی
اور وہ آپ کے دیے ہوئے کام کو کبھی بھی اچھے اور سچے طریقے سے اور سلیقے سے نہیں کر پائے گا۔ جو اللہ نے چیز نرمی میں رکھی ہے وہ چیز سختی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص ہے جس کا نام سمامہ بن اسال ہے، یمامہ کا گورنر ہے، بڑی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی ہے، بڑی ایذا پہنچائی ہے۔ سرور گرامی علیہ السلام کی طرف سے آرڈر اور حکم جاری ہوا، یہ اب جہاں بھی ملے اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ صحابہ کو پتہ چلا یہ بندہ مکہ المعظمہ کی طرف جا رہا ہے اور اس نے مدینے کے راستے سے ہو کے آگے جانا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لشکر کو بھیجا، لشکر اس موقع پہ پہنچا، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ قصہ مختصر، اس کو لایا گیا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کافر ہے، بے ایمان ہے، پیغمبر کا گستاخ ہے، آپ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا ہوا۔ پہلا دن ہوا، جب کھانے کی باری آئی آپ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا، ان کے ہاتھوں کا کھانا بنا ہوا آیا، آپ خود اپنی اٹھنی کی طرف تشریف لے گئے، خود اس کا دودھ دھو کے اس کو پلایا۔ 7 روٹیاں صبح کو کھاتا ہے، 7 دوپہر میں لیتا ہے، 7 شام کو کھاتا ہے۔ اور جو کافر انسان ہے اس کا کھانا پینا زیادہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی انتڑیاں زیادہ بھر کے کھانے کو لیتی ہیں۔ 3 دن گزرے، پہلے دن کے بعد آپ تشریف لائے، سمامہ ادھر دیکھ تو صحیح، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ملا تو صحیح۔ غرور میں آیا، تکبر میں آیا، گھمنڈ میں آیا اور آ کے نعوذ باللہ یہ بات کہہ دی، کسے دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ کائنات میں آپ سے بدترین چہرہ کسی کا نہیں ہے، اور کائنات میں آپ کے شہر مدینہ سے برا کوئی شہر نہیں ہے۔ دوسرا دن ہوا، یہی بات ہے، اکڑی ہوئی گردن ہے۔ حکمرانوں کے اندر جتنے عیوب و نقائص پائے جاتے ہیں یہ اس بندے کے اندر موجود ہیں۔ تیسرا دن ہوا، اس کی گردن پھر اکڑی ہوئی ہے، اس کے مزاج میں کسی قسم کی نرمی نہیں آئی۔ فرمایا میرے صحابہ اس کو کھول دیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سمامہ کہتا ہے جس سپیڈ کے ساتھ مسلمان مجھے لے کے گئے، میں قید سے رہا ہو کے اس سے جلدی دوڑا، ایک باغ میں پناہ لی، اس میں بیٹھا، کچھ ذہن کو فریش کیا، اور میں کہنے لگا سمامہ تو بھی حکمران تھا، وہ بھی حکمران تھا، تیرے ماننے والے بھی ہیں، اس کے ماننے والے بھی ہیں، اگر تجھے کچھ ہو جاتا تیرا بدلہ لینے والے بھی موجود ہیں۔ اور اس کے سامنے میں نے بے ادبی اور گستاخی کے رویے کو اختیار کیا، اس کے سامنے بدلہ لینے والے بھی موجود تھے۔ میرے دل نے مجھے جھنجھوڑا، میں مسجد نبوی میں آیا، سرور گرامی علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن پاک میں موجود ہیں، آپ نے اپنے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا ہے، چادر اوڑی ہوئی ہے۔ میں آیا، سرور گرامی علیہ السلام فرمانے لگے سمامہ تو پھر آ گیا ہے، ہم نے تو تجھے رہا کیا تھا۔ اللہ کے رسول آپ نے مجھے رہا تو کر دیا لیکن عفو و درگزر کا اتنا مظاہرہ کیا، آپ نے مجھے چھوڑا ہی نہیں بلکہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ اب میں جہاں بھی جاؤں گا آپ کا ہی ہوں گا۔ حدیبیہ کا موقع ہے، مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ ہے، کافر مکہ والے حدیبیہ کے مقام سے آپ کو آگے نہیں جانے دے رہے، شرطیں طے ہو رہی ہیں۔ ایک شرط ان میں یہ بھی تھی جو مکہ سے شخص آئے گا مدینہ میں مسلمان ہونے کے لیے، مدینہ والے اسے واپس کریں گے، اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ کو تھاما، اللہ کے رسول آپ کس تحریر پہ سگنیچر کرنے والے ہیں، ہم اتنے ہی کمزور ہو چکے ہیں۔ فرمایا عمر تم رک جاؤ، میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر جو مکہ والوں میں سے مدینہ آئے گا مسلمان ہونے کے لیے وہ مسلمان ہو جائے گا، وہ جہاں بھی جائے گا وہ ہمارا ہوگا، اور جو مدینے کو چھوڑ کے ان کے دوبارہ واپس دین میں چلے جائے گا وہ مدینہ کو چھوڑنے سے پہلے ہی ہمیں چھوڑ چکا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے ہمیشہ عفو درگزر کو اپنائیے. یہ ایسی صفت ہے جس سے بندہ مضبوط ہوتا ہے، یہ ایسی صفت ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ ایسی عظیم الشان صفات کی حامل یہ چیز ہے کہ جس کو سرور گرامی علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی زندگی میں بھی اپنایا اور لوگوں کو بھی معاف کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سے سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے گڑھے کھدوائے گئے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا، پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا کو عرب کی سرزمین ریگستان تپتی دھوپ اور ریت کے اوپر لٹایا گیا، سینے پہ بھاری برکم پتھر کو رکھا گیا، چربی کو پگھلایا گیا. اس کے باوجود بھی زبان سے آہت کے کلمات نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری گئی. صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی کے اندر لپیٹ کے دھواں دیا گیا، صحابہ کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا، تکلیفوں کی گٹا ٹوپ چکیوں سے گزارا گیا. اس کے باوجود بھی صحابہ نے عفو درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو معاف بھی کیا. اور فتح مکہ کا موقع ہے، صحابہ کرام خوش ہیں. آج ان کافروں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا وقت آ چکا ہے. آج ان کے انگ کو جدا کر دیا جائے گا، ان کی ہڈیوں کو جدا کر دیا جائے گا، ان کے جسم کی چمڑیوں کو ادھیڑ دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ قریش کے پاس گئے، کہا قریش والو تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے؟ اللہ کے رسول حریمی آپ کی رحیمی اور کریمی ہی کی توقع ہے، ہم آپ کو ہمیشہ رؤوف الرحیم پاتے ہیں. کہا لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح یوسف علیہ السلام نے تکلیفوں سے گزرنے کے بعد اپنے بھائیوں کو کہا تھا آج میں تمہیں سرزنش نہیں کروں گا، کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کروں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی طرح کہتا ہوں. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ گزشتہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی ہیں. ایک رات واقعہ مختصر نوافل میں موجود ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اچانک سے ایسا محسوس ہوا کہ کسی آدمی نے گھر کے اندر چھلانگ لگا دی ہے. قریب بیل تھی، اس کو بجایا، گھر والے متوجہ ہوئے، نفل ادا کر رہے تھے، انہوں نے اس شخص کو پکڑا اور پولیس کو بلایا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا. نماز فجر ادا کر لی گئی، شیخ نے نماز فجر کو ادا فرمایا اور اس کے بعد کہنے لگے کیا معاملہ بنا تھا میرے گھر کا. جب اس موقع پہ میں نوافل کے اندر مصروف تھا، میں نماز تہجد ادا کر رہا تھا. بتانے والوں نے بتایا جہاں گھر کے افراد بھی موجود تھے کہ ایک ایسا بندہ تھا جس نے گھر کے اندر چھلانگ لگائی چوری اور ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے. ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا. شیخ کا بہت مقام بلند تھا، ایک وزیر کی حیثیت رکھتے تھے. پولیس کو کہا گیا کہ اس بندے کو چھوڑ دیں، فوراً سے اس بندے کو چھوڑ دیا گیا اور ان کے سامنے لایا گیا. بدقسمتی سے وہ بندہ پاکستانی تھا، اس کا پاکستان کے ساتھ تعلق تھا. جیسے ہی وہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، انہوں نے کوئی سوال جواب کرنے سے پہلے، ان کا دسترخوان بہت زیادہ وسیع تھا، وہ اس دور کے حاتم طائی تھے، اپنی سخاوت کے اندر بہت زیادہ مشہور و معروف تھے. انہوں نے فوراً کھانے کا کہا، اس بندے کو کھانا کھلایا گیا. نماز کے بعد اس بندے کو کہا تجھے ضرور کوئی مجبوری ہوگی، ضرور کوئی تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے تو میرے گھر چوری کرنے کے لیے آیا ہے. وہ پاکستانی شخص کہنے لگا، اور یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، وہ پاکستانی شخص کہنے لگا میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، 10,000 سعودی عرب ریال کی اسے ضرورت تھی، میں نے محنت و کوشش کی، مجھے میسر نہ آ سکے، اب مجھے 7,000 ریال کی ضرورت ہے. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اس کی
تحقیق و تفتیش کرنے کے بعد آرڈر جاری فرما دیا اس کو 7,000 ریال بھی دیے جائیں اور اس کا جو مزید آنے جانے کا اور وہاں پہ رہنے کا خرچہ ہے وہ بھی اس کو دیا جائے۔ وہ بندہ پاکستان آتا ہے، 5 ماہ تقریباً اسے لگتے ہیں، اپنی ماں کا علاج کرواتا ہے، واپس سعودیہ میں جاتا ہے اور اس موقع پہ پہنچ کے وہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کو تلاش کرتا ہے، ان کی مجلس کو تلاش کرتا ہے، آتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ پہچان لیتے ہیں اور ایک بات ان کو مزید شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ نے جو مجھے رقم دی تھی اس میں سے 1500 ریال بچ گئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ ظرف تھے، اس کو واپس کر دیا اور ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ تا دیر اور میری جتنی بھی عمر ہے اس عمر تک مجھے اپنے گھر کا نوکر رکھ لیں۔ آج سے 20-25 سال قبل شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور پہنچ گئے، ان کی وفات تک کئی عرصے اور کئی سال وہ بندہ ان کے گھر میں خادم بن کر رہا، ان سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، ہمت بھی تھی، طاقت بھی تھی، سب کچھ موجود تھا، اس کے باوجود بھی جذبے کو اختیار کیا اور عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی صفت سے متصف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔